एपिसोड 10। एक बार फिर तशद्दुद का अमल शुरू हो गया। दर्द की शिद्दत से मैं बेहोश हो गया। मुझे होश में लाया गया और अब तशद्दुद का दूसरा मरहला शुरू हुआ। मुझे रस्सियों से लोहे की मेज पर जकड़ दिया गया और मेरा पेट नंगा करके मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेट से दागा गया। ये अजाब भी नाकाबिले बर्दाश्त था। बार बार मेरी चीखें बुलंद हो रही थीं। यह सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। जब मैंने एतराफ़ ना किया और दर्द से मेरा बुरा हाल हो गया तो मैं नीम बेहोश सा हो गया। मुझे वहीं एक कोठरी में बंद कर दिया गया। शाम को मुझे एक ज़ेरे तामीर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले जाया गया, जिसके एक तरफ खुला मैदान था। वहां फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। उस मैदान के पीछे बहरा रोम का समंदर था और साइड की गोदी में कुछ जंगी जहाज खड़े थे, जिन पर फरेले लहरा रहे थे। यहाँ मुझे लोहे की कुर्सी पर बिठाकर तारों से मेरे बाजू और टांगे बांध दी गई। यहाँ वही जर्मन ब्रिगेडियर आया। उसने मुझसे अरबी में कहा, अभी भी वक्त है। अगर तुम हमें अपने साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और तुम्हें इनाम भी देंगे। मैंने जवाब दिया कि मेरा कोई साथी नहीं, मैं तो गरीब सारबान हूँ। बारबरदारी का काम करता था कि एक शख्स मेरा ऊँट छीन कर ले गया। मैं उसकी तलाश में फिर रहा था कि आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। ब्रिगेडियर ने अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। उसने मेरी कुर्सी के साथ तार लगा दिया और दीवार पर लगा बटन दबा दिया। मुझे बिजली का एक शदीद झटका लगा और मेरी हड्डियां तक सुन हो गई। वक्फे वक्फे से मुझे बिजली के झटके लगते रहे और मैं उन्हें बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा और चीखता चिल्लाता भी रहा। जब मैं अधमुआ हो गया और मुझ पर गशी तारी होने लगी तो मुझे वापस उसी कोठरी में लाकर फेंक दिया गया। रात के वक्त मुझे सब्जी के सूप का एक प्याला और डबल रोटी का एक बड़ा टुकड़ा खाने को मिला। मैं नीमजान सा हो रहा था। भूख और प्यास की अजियत अलग थी। मैंने फौरन ये सब खा लिया। खाने से कुछ तवानाई बहाल हुई तो मैंने वहां से फरार होने के बारे में गौर करना शुरू किया। जिस इलाके में यह नेवल हेडक्वार्टर था वो मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं बेनगाजी की बंदरगाह पर कई बार आ चुका था। मैं इस साहिली पट्टी से भी वाकिफ था जो बंदरगाह के शुमाली मगरब की तरफ एक छोटे से दलदली कते में से गुजरती हुई ऊपर तराबस की तरफ साहिल के साथ साथ चली गई थी। उस तरफ मैंने चंद कोस तक अपने कारखाने के मालिक के साथ ऊँटों पर सफ़र किया था। यहाँ से 10 कोस आगे एक छोटा सा कस्बा था जहाँ ज़्यादातर अलजायर के मुसलमान आबाद थे। अगर मैं किसी तरह यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता हूँ तो उस साहिली पट्टी की रहनुमाई में मैं तराबस से होता हुआ अलजायर की सरहद पार करके गुलाम शहर में दाखिल हो सकता था। तराबस पर भी जर्मन और अतालवी फौजों का कब्जा था, लेकिन बेनगाजी पर दुश्मन का ज्यादा दबाव था क्योंकि यहीं से ऊपर मिस्र की सरहद की जानिब अल-आलमीन और तबरूक में मसरूफ़ पैकार जर्मन और अतालवी फौजों को कुमक पहुंचती थी। अब सवाल यह था कि यहाँ से फरार कैसे हुआ जाए। बंदरगाह पर मकामी अरब बाशिंदे भी मुलाजिम थे और वो मुख्तलिफ कामकाज करते थे। जर्मन और अतालवी फौजी जगह जगह पहरा दे रहे थे। मुझे यहाँ वहाँ तोपें भी नजर आई और कुछ टैंक भी। जर्मन फौज का डिसिप्लिन और सख्ती हमारी रेजिमेंटों में भी काफ़ी मशहूर थी। ये लोग ड्यूटी की सख्ती से पाबंदी करते और किसी से बात नहीं करते थे। मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला कुछ रोक दिया गया। शायद वो मुझे मजीद सेहतमंद होने का मौका दे रहे थे ताकि फिर नए सिरे से अजियत का बाब खोला जाए। मगर कैद खाने में भी मुझ पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। खाने पीने को अब हफ्ते में एक बार गोश्त भी मिल जाता था। मैं एक लम्हे के लिए लैला के ख्याल से गाफिल नहीं हुआ था। हर लम्हा दिल में अल्लाह से दुआ करता कि वो सलून गांव अपनी खादमा के मकान पर पहुंच गई हो। उसके वहां तक पहुंचने में मुझे बज़ाहिर कोई रुकावट नजर नहीं आती थी। फिर भी कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाता कि वो भी कहीं मेरी तरह जर्मनों के हत्थे ना चढ़ गई हो। मैं उस बुरे और तकलीफ दे ख्याल को जल्दी जहन से झटक देता। बंदरगाह के उस कैदखाने में पड़े मुझे 2 हफ्ते गुजर गए थे कि एक रोज अचानक शाम के वक्त एक जर्मन सिपाही स्टन गन कंधे से लटकाए मेरे सेल में दाखिल हुआ। उसके पास हथकड़ी थी। उसने मेरे हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई और गन अपने हाथ में लेकर मुझे आगे चलने का इशारा किया। एक तवील राहदारी से निकलने के बाद वो मुझे एक छोटे से मैदान में से गुजार कर सामने वाली मंजिल और मेहराबी खिड़कियों वाली इमारत में ले आया। यहाँ बाहर एक जर्मन संतरी पहरा दे रहा था। बेनगाजी के खामोश और शफाफ आसमान पर गुरूब आफ्ताब की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। इमारत के कोने में खजूर के 2 दरख्त साथ साथ लगे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है। गालिब कयास ये था कि किसी नए तशद्दुद का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक जालीदार दरवाज़ा खोलकर हम छोटी सी राहदारी में आ गए। यहाँ एक ऊंचे मेहराबी खिड़की पर अंदर की जानिब पर्दा गिरा था और अंदर से यूरोपीय म्यूजिक की धीमी धीमी सुरों की आवाज़ आ रही थी। जर्मन सिपाही ने दरवाजे पर बड़ी शाइस्तगी से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। सिपाही ने दरवाज़ा खोला और मुझे आगे चलने का हुक्म दिया। ये ऊंची छत वाला बारकनुमा कमरा था, मगर फर्श पर कालीन बिछा था और एक सोफा भी लगा था। एक सुनहरी फ्रेम वाला टेबल फैन धीमी रफ्तार से कोने की मेज पर चल रहा था। दूसरी मेज पर एक रेडियोग्राम से यूरोपीय म्यूजिक की
हल्की फुल्की आवाज बुलंद हो रही थी। कमरे में बल्ब रोशन था। दीवारों पर सोफे के पीछे हिटलर की तस्वीर लगी थी। सोफों के दरमियान छोटे पायों वाली गोल मेज थी जिस पर पत्थर का एस्ट्रे पड़ा था। एक सोफे पर वही नीली आंखों वाला जर्मन ब्रिगेडियर टांग पे टांग चढ़ाए इस अंदाज में बैठा था कि उसके एक हाथ में पाइप था और दूसरे हाथ में शीशे का नाजुक ग्लास जिसमें सुर्ख मशरूब था। सिपाही ने मेरी हथकड़ी खोल दी और खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। अब मैं और ब्रिगेडियर कमरे में तन्हा थे। वो उठकर मेरे करीब आया और बड़े आराम से मेरे कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में बोला, सोफे पर बैठ जाओ। मैं समझ गया कि अब वो दूसरे तरीके से मुझे लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे और मुझसे कुछ उगलवाना चाहेंगे जिसके बारे में मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। मैं खामोशी से सोफे के कोने में बैठ गया। मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे। ब्रिगेडियर ने मेरे कपड़ों की तरफ इशारा किया और अरबी में बोला, तुम्हारा लिबास गंदा हो गया है। ठीक है, मैं आज ऑर्डर करता हूँ, कल तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ कोने वाली मेज के पास गया, उसका दराज खोला और उसमें से एक ग्लास और बोतल निकाली। ग्लास मेरे सामने मेज पर रखकर मुस्कुराया, तुम वाइन पीना जरूर पसंद करोगे। नहीं, मैं मुसलमान हूँ और ये हराम शय मैं नहीं पीता। उसने बोतल मेज पर रख दी और फिर दूसरी दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और मेरे सामने रख दी। उस फाइल में कुछ अरब मुसलमान मर्दों और लड़कियों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगी थी। नीचे उनके नाम लिखे थे। मैं उन तस्वीरों को देखने लगा। ये सब इत्तेहादियों के जासूस हैं। अब इस फाइल में तुम्हारी तस्वीर भी लगने वाली है, लेकिन अगर तुम मुझे इन में से सिर्फ 2 आदमियों के ठिकाने बता दो जहां वो रूपोश हैं, तो आई प्रॉमिस कि इस फाइल में तुम्हारी तस्वीर कभी नहीं लगेगी और हम तुम्हें अमरीकी डॉलरों की शक्ल में इतनी रकम दे देंगे कि तुम बाकी उम्र ऐश आराम के साथ गुजार सकोगे। और हाँ, मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम कभी और किसी हालत में भी जाहिर नहीं किया जाएगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जर्मन कौम जो वादा करती है उस पर सख्ती से कायम भी रहती है। फिर उसने फाइल पर लगी 2 अरब मुसलमानों की तस्वीर पर पेंसिल से निशान लगाए और खुद पाइप सुलगाने लगा। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर कहा, जनाब, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि ना मैं इत्तेहादियों का जासूस हूँ और ना मेरा ताल्लुक किसी ऐसे जासूस से है। मैं तो बिनगाजी के करीब आदमी हूँ और ऊँट की बारबरदारी से रोजी कमाता था। कोई जालिम धोखे से मेरा ऊँट भी ले उड़ा। मैं मिस्कीन सूरत बनाए सोफे के कोने पर सर झुकाए बैठा था। मैंने कनखियों से ब्रिगेडियर की तरफ देखा। उस पर मेरे बयान का कोई असर नहीं हुआ था। वो सोफे की पुर्श से टेक लगाए, चेहरा छत की तरफ किए बड़े सुकून से पाइप के कश लगा रहा था। उसने आगे बढ़कर पाइप को एस्ट्रे में झाड़ा, ग्लास उठाकर अपने होठों से लगाया, हल्का सा घूंट लिया, ग्लास मेज पर रखा और कालीन पर हाथ पुष्ट पर बांधकर टहलने लगा। फिर एकदम से रुककर मेरी तरफ देखा, तुमको मैं थोड़ी सी मोहलत और दे देता हूँ। ये कहकर वो कमरे का बगली दरवाजा खोलकर दूसरे रूम में चला गया। मैंने गहरा सांस लिया और सर झुकाकर सोचने लगा कि इस बला से कैसे निजात मिल सकती है। अभी ये नर्म दिली का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझ पर एक ऐसा अजाब नाजिल होगा कि मैं शायद ही जिंदा बच सकूं, क्योंकि इसके बाद जर्मन ब्रिगेडियर के पास सिर्फ तशद्दुद का तरीक़ाकार ही रह जाएगा। और जाहिर है ये तशद्दुद इतना अलमनाक और शदीद होगा कि मेरी मौत भी वाक़ई हो जाएगी। वो खुदा जाने दूसरे कमरे में क्या कर रहा था। मैं सोफे पर बिल्कुल सीधा बैठा था। ऐन उसी लम्हे उस बगली कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की जर्क बर्क लिबास में सुनहरी बाल कंधों पर लटकाए, हाथ में सिगरेट सुलगाए, एक शान दिलरुबाई से नमूदार हुई। पहली नजर में मैं उसे बिल्कुल ना पहचान सका। पहली नजर में वो भी मुझे ना पहचान सकी। वो जरा आगे रोशनी में आई तो हमारी नजरें एक दूसरे से मिली। नजरें क्या मिली, जैसे खामोश बिजली हमारे दरमियान लपक के रह गई। वो भी सकते में आ गई और मैं भी। ये लैला की रासदार सहेली लुबना थी। लुबना जो बेनगाजी के लेडीज गारमेंट स्टोर में मुलाजिम थी और जिसने अपने अनारों वाले घर में मेरी और लैला के रोमान परवर मुलाकातों का खुफिया एहतमाम किया था। मैं एकदम चौंक कर सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लुबना ने सूरत हाल को समझने में ज्यादा देर ना लगाई। उसने सिगरेट वाले हाथ की उंगली अपने सुर्ख होठों पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मुड़कर पीछे दरवाजे की तरफ देखा। तेज तेज कदम उठाकर दरवाजे तक गई और दरवाजे के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। फिर मेरे पास आई। उसने झुककर आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे नहीं जानते, बस जाहिर करना कि तुमने मुझे कभी नहीं देखा। इतना कहकर उसने हल्का सा कहका लगाया, फिर दरवाजे की तरफ देखा। शायद वो ये कहका जर्मन ब्रिगेडियर को सुनाना चाहती थी। इसके बाद वो सिगरेट के कश लगाती हुई रेडियोग्राम के पास आ गई। उसने म्यूजिक ऊंचा कर दिया, लेकिन मैं देख रहा था कि वो मुझे वहां देखकर और एक अजीबोगरीब सूरत हासिल में देखकर किसी हद तक बदहवास सी हो गई थी।
ایک بار پھر اس نے بغلی دروازے پر نگاہ ڈالی، میوزک کی آواز مدھم کر دی اور ایک خاص ادا سے چلتی سگریٹ کا گل جھاڑتی میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں سمٹ گیا۔ لبنہ نے سختی کے ساتھ لیکن دھیمی آواز میں کہا، خدا کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کیا ہمارا راز کھل جائے؟ ہم دونوں شوٹ کر دیے جائیں گے۔ میں جو کہوں خاموشی سے لاتعلق بن کر سنتے جاؤں۔ اس کے بعد لبنہ نے ایک اور نقرے قہقہ لگایا اور خالی گلاس میں مشروب بھر کر اس کا ایک گھونٹ پیا۔ کنکیوں سے بغلی دروازے کی طرف دیکھا اور کسی قدر بلند آواز میں بولی، میں تمہاری کنیز ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ میں بوکھلا کر لبنہ کا گہرا میک اپ میں چھپا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ جرمنوں کی قیدی نہیں لگتی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بنغازی پر قابض کمانڈر کے ساتھ مل گئی ہے اور ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ صوفے پر بالکل میرے ساتھ بیٹھی تھی، سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ بھڑکیلا انگریزی لباس خوشبو میں بسا ہوا تھا، سنہری بال کندھوں پر پڑے تھے اور نیلی آنکھیں ایک عجیب حیرت کے عالم میں مجھ پر جمی تھی۔ اسے وہاں میری موجودگی کی قطعاً امید نہ تھی۔ لبنہ نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، جلال، میں نے جرمنوں سے سمجھوتا کر لیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، میں مجبور تھی۔ بریگیڈیئر کو یقین ہو گیا کہ تم اتحادیوں کے جاسوس ہو اور تمہارے ساتھی جرمن ٹھکانوں پر تقریب کاری کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو لبنہ نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پہ رکھ دیا اور سرگوشی کی، خدا کے لیے لالا یا کسی اور کا نام نہ لینا، ان لوگوں کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ بریگیڈیئر نے مجھے تمہارے پاس راز اکلوانے کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے، میں تم سے بہت جلد دوبارہ ملوں گی۔ اس نے چونک کر بغلی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اس نے دوسرے دروازے میں سے دروازے کی طرف آتی فوجی جوتوں کی آواز سن لی تھی۔ اس نے جلدی سے میز پر رکھا ہوا مشروب کا گلاس اٹھایا اور میری طرف ایک دلربائی انداز سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ اتنی دیر تک شفاف نیلی آنکھوں والا جرمن بریگیڈیئر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ لیلا نے بریگیڈیئر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر عربی میں بولی، یہ تو ہمارے قبیلے کا نوجوان ہے۔ بریگیڈیئر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جرمن بریگیڈیئر کے کندھے کے ساتھ اپنا سر لگا دیا۔ سر، مگر اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم آج ہی سے نئے کپڑے مہیا کر دیں گے، یہ نوجوان تو ویسے بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لبنہ بریگیڈیئر کو بغلی کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے خواب آلود آواز میں بولی، ڈارلنگ، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ افسر نے لبنہ کے کندھے پر مسکرا کر ہلکی سی تھپکی دی اور کہا، جاؤ اندر جا کر آرام کرو۔ لبنہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ ہاتھ ہلا کر بولی، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ اس کے جانے کے بعد بریگیڈیئر نے کمرے کے باہر کھڑے اس جرمن سپاہی کو آواز دی جو مجھے ہتھکڑی لگا کر وہاں لایا تھا۔ سپاہی فوراً اندر آ کر اٹینشن ہو گیا۔ بریگیڈیئر نے اس کو جرمن میں کچھ کہا۔ سپاہی نے زور سے اڑیاں بجائیں اور میری طرف بڑھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سپاہی نے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا دی۔ بریگیڈیئر میری طرف بڑے مشفقانہ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عربی میں بولا، اب تمہاری مسرتوں کا دور شروع ہو رہا ہے، ماریانے کی طرح تم بھی ہمارے دوست بن گئے ہو۔ سپاہی کو انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بغلی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ لبنہ نے ان لوگوں کو اپنا نام ماریانہ بتایا ہے۔ سپاہی مجھے لے کر بریگیڈیئر کی کوٹھی سے باہر نکل آیا، جہاں مجھے قید میں رکھا گیا تھا۔ اس طرف جانے کے بجائے جرمن سپاہی دوسری طرف چلنے لگا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کی نالی کا رخ زمین کی طرف تھا۔ لیبیا کے صحراؤں میں سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر پھیلی ہوئی نارنجی شفق کا رنگ سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ جرمن سپاہی بندرگاہ کی اسی ویران عمارت کی دوسری طرف دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے گیا مجھے۔ وہاں ایک پلنگ بچھا تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ یہاں ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ جرمن سپاہی دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ قید خانہ نہیں لگتا تھا۔ دیوار کے ساتھ چھوٹی میز تھی جس پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ کمرے میں پلنگ کے سرانے ایک ٹیبل ریمپ روشن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی سپاہی دوبارہ آیا اور مجھے استری کی ہوئی خاکی پتلون، جیکٹ اور سوپ کا ایک مگ دے کر واپس چلا گیا۔ میں نے جلدی سے نیم گرم سوپ پی لیا۔ یہ گوشت کا سوپ تھا۔ پھر باتھ روم میں جا کر غسل کیا اور پتلون جیکٹ پہننے کے بعد پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ کافی دنوں کی اذیت کے بعد آرام گھڑی بھر کو ملا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور لیلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور سلون گاؤں میں اپنی ملازمہ کے گھر پہنچ گئی ہوگی اور جرمن درندوں کی درندگی سے محفوظ ہو گئی ہوگی۔ کمرے کے باہر تالا لگانے کی آواز میں نے سن لی تھی۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر اب ایک عورت کو بطور حربہ استعمال کر کے مجھ سے میرے ساتھی جاسوسوں کے پتے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں مسکرا دیا۔
اسے خبر نہیں تھی کہ جس لڑکی کو اس نے اس ڈیوٹی پر لگایا تھا وہ میری دوست لبنہ تھی اور میں اس کی مدد سے یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ نیم گرم سوپ نے مجھ پہ غنودگی سے طاری کر دی۔ میں کبھی سوتا اور کبھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ میں جرمنوں کی قید میں تھا اور میرا کچھ بھی انجام ہو سکتا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اس بات سے تھا کہ کہیں جرمن بریگیڈیئر کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں لبنہ کو جانتا ہوں اور ہم آپس میں دوست ہیں۔ بظاہر اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ میں باہر جھانک کر یہ اندازہ کر سکتا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا ہوگا کہ دروازہ کھول کر وہی جرمن سپاہی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور باہر نکل کر تالا لگا دیا۔ میں اٹھ کر میز کے قریب آیا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں دیکھا کہ ٹرے میں ابلے ہوئے براؤن رنگ کے گوشت کے 2 ٹکڑے، تھوڑی سی ڈبل روٹی اور سوپ کا مگ پڑا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ چٹ کر گیا۔ اس کے بعد پلنگ پر جو کمبل اوڑھ کر لیٹا تو گہری نیند میں سو گیا۔ پھر مجھے خواب میں ایسا لگا جیسے کوئی میرے دامن کو پیچھے کھینچ رہا ہے۔ میں نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں آنکھیں کھول دی۔ میں اسی کمرے میں تھا۔ پلنگ کے سرہانے ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں مجھے لبنہ کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بند دروازے تک گئی۔ کان دروازے کے ساتھ لگایا، پھر وہیں سے بلند آواز میں کہا، تم میرے قبیلے کے ہو۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ جرمن نے ہمیں ان کے مظالم سے نجات دلائی ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی میرے پلنگ کے قریب بیٹھ گئی اور پھر اس نے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ پھر وہ بولی، جرمن ہمارے دوست ہیں۔ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تمہارے ساتھی جو اتحادیوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں وہ لیبیا کے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تمہارے دشمن ہیں۔ تم ان کے نام اور پتے کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے بریگیڈیئر سے وعدہ لے لیا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تمہیں انعام بھی ملے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی لبنہ نے ایک نقرے قہقہہ لگایا۔ وہ جان بوجھ کر قدرے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی تاکہ باہر جو جرمن سنتری پہرا دے رہا ہے وہ بھی اس کی آواز سن لے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے۔ میں پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا اس کی صورت تک رہا تھا۔ لبنہ بات کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بند دروازے کو دیکھ لیتی تھی۔ پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کر اسے آن کیا۔ اسپیکر میں سے عربی میوزک کی آواز بلند ہوئی۔ لبنہ نے اس آواز کو مدھم کر دیا، پھر میرے قریب آ کر پلنگ کی پٹی پر بیٹھی اور دھیمی آواز میں بولی، لیلا کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ میں تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ جرمنوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے خاندان والوں کو تو جانے دیا لیکن مجھے بریگیڈیئر کے پاس لایا۔ میں نے اپنا نام ماریانا بتایا، پھر میں نے دشمن سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تشدد کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا کرتی میں؟ بریگیڈیئر نے مجھے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ دوسرے کمرے میں اتحادیوں کا ایک بڑا خطرناک جاسوس بیٹھا ہے جس کے ساتھیوں کی بھی ہمیں تلاش ہے۔ تو مجھ سے کسی طرح اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے معلوم کرو۔ جب میں نے کمرے میں آ کر تمہیں دیکھا تو سناٹے میں رہ گئی۔ میں بھی تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں نے لبنہ کو بن غازی پر جرمن توپ خانے کی گولہ باری، شہر کی تباہی اور لیلا کے ساتھ اناروں والے باغ کے تہخانے میں چھپے رہنے اور پھر وہاں سے سلون گاؤں کی طرف فرار ہونے اور جرمنوں کے ہاتھوں اپنی گرفتاری تک کی ساری داستان سنا دی۔ وہ بت بنی سنتی رہی، پھر گہرا سانس لینے کے بعد بولی، جرمنوں نے لوگوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں عورتوں کو قیدی بنا کر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری پیاری سہیلی لیلا ان وحشیوں کی درندگی سے بچ گئی۔ لبنہ، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکال دو۔ میں لیلا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تو خود اس جہنم سے فرار ہونا چاہتی ہوں۔ اگرچہ میں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دی ہیں لیکن مجھے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم دونوں یہاں سے فرار ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لوں گی۔ تم صرف اتنا کرو کہ مجھے طرابلس کے کچھ فرضی ایڈریس بتا دو۔ میں بریگیڈیئر کو وہ ایڈریس دے دوں گی کہ تم نے جاسوس قیدیوں کے پتے بتا دیے ہیں۔ کیا بریگیڈیئر اس طرح مجھے معاف کر دے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ میں تمہیں مرنے سے بچا لوں گی۔ اس دوران کوئی ترکیب لڑاؤں گی کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جائیں۔ میں بڑا خوش ہوا۔ امید کی ایک کرن طلوع ہو گئی تھی۔ طرابلس شہر کی کچھ سڑکوں کے ناموں سے میں واقف تھا۔ لبنہ نے تپائی کی دراز میں سے کاغذ پینسل نکال لیا۔ میں نے اسے 4 فرضی ایڈریس لکھوا دیے۔ اس نے کاغذ اور پینسل میز پر ہی رہنے دیا اور سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے مسکرا کر بولی، ان جرمن درندوں کو ہم احمق بنا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔
लुबना जज्बाती हो गई। हम कितनी पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे, फिर अचानक जैसे कयामत आ गई। आसमान फट पड़ा, हर तरफ आग लग गई। सड़कों, गलियों, मकानों के सहनों में बेकसूर इंसानों की लाशें बिछ गई। एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। ये सब इन जर्मन कुत्तों की वजह से हुआ है। तुमने अक़ुबत खानों में बड़े तशद्दुद बर्दाश्त किए होंगे, मगर जो अज़ियतें मैंने बर्दाश्त की हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो सिसकियां भर के रोने लगी। मैं उसे हौसला देने की कोशिश करने लगा कि सब ठीक हो जाएगा, हम इस अजाब से निजात हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इत्तेहादी फौजें यकीनन एक बड़ा हमला करेंगी और बिन गाजी तबरूक से जर्मनों को निकालकर समंदर की तरफ धकेल देंगी। हम इसी तरह की बातें कर रहे थे कि बाहर से ताला खुलने की आवाज़ आई। लुबना ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और एक बुलंद कहका लगाते हुए मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। जर्मन हाई कमांड की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुमने निजात का रास्ता तलाश कर लिया है आदिल। दरवाजा खुला, ब्रिगेडियर वर्दी में दाखिल हुआ। जर्मन संतरी उसके पीछे था। लुबना ने ब्रिगेडियर की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा और मेज पर से कागज का वो टुकड़ा उठाकर जर्मन ब्रिगेडियर की तरफ बढ़ा दिया जिस पर तराबिस के जासूसों के जाली एड्रेस लिखे थे। सर, आदिल अब हमारा दोस्त है। ये इसके साथी जासूसों के पते हैं। ये लोग तराबिस में छुपे हुए हैं। ब्रिगेडियर ने कागज का टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया, उस पर एक ताराना निगाह डाली और फिर अपनी नीली आंखों से मुझे घूर कर देखा। ना जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में एक ऐसी चीज नजर आई जो मैं उस वक्त नहीं देखना चाहता था। लुबना ने शायद जर्मन अफसर की आंखों के उस तासुर को महसूस नहीं किया था। वो बड़े मजे से सिगरेट के हल्के हल्के कश लगा रही थी। ब्रिगेडियर ने कागज का वो टुकड़ा फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। हम दोनों हक्का बक्का रह गए। ब्रिगेडियर ने जेब से काले रंग की एक टेप निकाली। 2 कदम चलकर टेप रिकॉर्डर के पास आया। टेप रिकॉर्डर में से अरबी म्यूजिक के धीमे सुर बुलंद हो रहे थे। उसने टेप को बंद करके कैसेट बाहर निकाली और उसमें अपनी वाली टेप लगाकर बटन दबाकर बुलंद आवाज में चला दिया। टेप रिकॉर्डर से लुबना की आवाज बरामद हुई। लैला के बारे में बताओ, कहाँ है वो? उसके घर वाले कहाँ हैं? ब्रिगेडियर की नजरें हम दोनों पर जमी हुई थी। हमारे चेहरे सफेद पड़ गए। लुबना का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई और सिगरेट उसके हाथ से गिर गया। ब्रिगेडियर के चेहरे पर एक सफाकाना मुस्कुराहट थी। उसने बटन दबाकर टेप को जरा सा आगे करके फिर बटन दबाया। स्पीकर से लुबना की आवाज फिर बुलंद हुई। मैं तो खुद इस जहन्नुम से फरार होना चाहती हूँ। अगरचे मैंने इनके आगे हथियार डाल दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह उसकी सारी गुफ्तगू उस पर चल पड़ी। जर्मन अफसर की तेज निगाहें हमारे चेहरों पर गड़ी हुई थी। उसने उंगली से दबाकर बटन बंद कर दिया। टेप रिकॉर्डर खामोश हो गया। लुबना खौफ से कांप रही थी। हमारा राज इस तरीके से फाश हुआ था कि हम कोई भी बहाना पेश नहीं कर सकते थे। इन लोगों ने ना जाने कमरे में किस खुफिया मकाम पर इंतहाई ताकतवर माइक्रोफोन छुपाया हुआ था। यह हमारी बदकिस्मती थी कि ख्याल ही ना आया कि कमरे में हमारी बातें सुनने के लिए कोई माइक भी लगाया जा सकता है। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी लुबना ने जरा सा खांस कर गला साफ किया और अरबी में बोली, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर लुबना के बिल्कुल करीब खड़ा था। अचानक उसका सीधा हाथ बुलंद हुआ और फिर लुबना के मुंह पर एक ऐसे जोर का थप्पड़ पड़ा कि उसकी आवाज कमरे में गूंज गई और लुबना हल्की सी चीख मारकर पलंग की पट्टी पर से नीचे फर्श पर गिर पड़ी। इसके साथ ही जर्मन वहशी ने लुबना को डंडों से मारना शुरू कर दिया। लुबना पहले तो चीखें निकालती रही और फिर वो बेहोश हो गई। ब्रिगेडियर हाँप रहा था। उसने अपने अकब में खड़े जर्मन सिपाही को इशारा किया। वो बेहोश लुबना की कलाई को पकड़कर मुर्दा जानवर की तरह घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। ब्रिगेडियर ने टेप रिकॉर्डर में से टेप निकालकर अपनी जैकेट की जेब में रखा और 1 कदम चलकर मेरे पास आया। तुम्हारे बयान से ये बात साबित हो गई है कि लैला नाम की जासूस लड़की भी तुम्हारी साथी है, जो सलून गांव की तरफ फरार हो गई थी। तुम दोनों हमारे तोपखाने की एक चौकी के तहखाने में छुपे हुए थे, मगर तुम वहां कोई तखरीबी कार्रवाई करने में कामयाब ना हो सके। लैला को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। अब तुम लैला के साथ फायरिंग स्क्वाड का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो तेजी से घूमा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही दरवाजे को ताला लगा दिया गया था। मेरा सर चकरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी वजह से लुबना पर असर नौ कयामत टूट पड़ी थी। मैं इस भयानक तशद्दुद का बखूबी अंदाजा कर सकता था जिसका सिलसिला लुबना पर शुरू होने वाला था। उसका गम तो मुझे था ही, लेकिन अब मुझे लैला की फिक्र ने भी निढाल कर दिया था। अगर वो अभी तक सलून गांव में अपनी खात्मा के घर में ही पना गुजर थी तो जर्मन उसे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। अगर खुशकिस्मती से वहां से आगे मिचली कस्बे की तरफ अपने रिश्तेदारों के पास चली गई होगी तो जर्मन उसे वहां भी ढूंढ निकालेंगे। और अगर खुदा करे कि वो मिचली गांव से भी आगे निकल गई होगी तो फिर उन दोनों गांव में जो भी लैला नामी लड़की होगी, जर्मन वहशी उन्हें पकड़ लाएंगे और उन पर बेपनाह तशद्दुद करेंगे। और ये सब कुछ मेरी वजह से होगा। काश मैं इस इलाके का रुख न करता।
کاش میں انڈین فوج میں بھرتی ہی نہ ہوا ہوتا۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں نے سر سجدے میں گرا دیا اور خدا کے حضور یہی دعا مانگنے لگا کہ لیلا ان درندوں کے ہاتھ نہ آئے، وہ کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گئی ہو۔ میں انہی اذیت بخش خیالات میں گم پلنگ پر سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھا تھا کہ دروازہ کھلا۔ 2 جرمن سپاہی اندر ہیں۔ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہتکڑی ڈال دی اور بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ راہداری میں دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ سیڑھیوں سے اتار کر وہ مجھے نیچے چھوٹے سے میدان میں لے آئے جہاں ایک طرف نیول ہیڈ کوارٹر کی عمارت تھی اور دوسری طرف اندھیرے میں قطار میں فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سپاہیوں نے مجھے ایک جیپ میں ڈالا اور عمارت کے عقب میں ایک جگہ آ کر جیپ روک دی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک محرابی دروازہ تھا جس کے باہر کوئی روشنی نہیں تھی مگر اندر راہداری میں دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک جرمن نرس کو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ کوئی فوجی اسپتال تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ سپاہی مجھے ایک ٹھنڈے کمرے میں لے آئے جہاں چھت کے ساتھ شیڈ والا کمزور سا بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی نیچے ایک پلنگ پر پڑ رہی تھی جس کے ارد گرد 2 جرمن افسر کھڑے تھے۔ ان میں نے نیلی آنکھوں اور روانی سے عربی بولنے والے بریگیڈیئر کو پہچان لیا۔ پلنگ کے سرہانے ایک چھوٹی سی تپائی پر ایک کاپی اور پینسل پڑی تھی۔ کمرے میں دواؤں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لوگ مجھ پر کوئی نئی دوائی آزمانے والے تھے جس کے اثر سے میں نیم بے ہوشی میں لاشعور کی باتیں کرنے لگوں گا۔ اس قسم کے تشدد کے بارے میں نے اپنی ریجمنٹ میں رہ کر بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ہتکڑی سمیت پلنگ پر زبردستی لٹا دیا گیا۔ سپاہی 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جرمن افسر آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک مجھے ننگے فرش پر بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک لمبا اونچا چوکندر جیسی ناک والا جرمن ڈاکٹر میرے پاس آ کر کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ وہ شکل سے ڈاکٹر نہیں بلکہ قصاب لگ رہا تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑ کر نبض چیک کی، پھر بولا، اس کو تھوڑی سی دوائی کافی ہوگی۔ پھر اس نے بڑی سختی سے بازو پر سے میری جیکٹ کے آستین کو اونچا کیا اور بازو پر ایک جگہ ربڑ کی نالی کو کس کر باندھ دیا۔ میرا بازو سنونے لگا۔ قصائی ڈاکٹر نے میرے بازو پر ایک جگہ پھولی ہوئی رگ کو انگلی سے ٹٹولا اور ٹرے میں رکھا انجیکشن اٹھا کر میری رگ میں چبو دیا۔ پہلے تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا۔ دوا میری رگ میں برابر جا رہی تھی۔ میں انجیکشن کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن کو مدافعت پر بھی آمادہ کر رہا تھا۔ جرمن ڈاکٹر نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، گنتی شروع کر دو۔ میں نے عربی میں گنتی شروع کر دی۔ ابھی میں 4 تک ہی پہنچا تھا کہ میری زبان رکنے لگی۔ زبان میں لکنت آ گئی۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ آنکھوں کے آگے سیاہ کالے بادل سے امنڈ رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ نیلی آنکھوں والا جرمن بریگیڈیئر میرے سامنے سٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تم بنغازی میں کس راستے سے داخل ہوئے تھے؟ تمہارے ساتھ لیلا بھی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ تمہارے دوسرے ساتھی بنغازی میں کہاں کہاں ہیں؟ بریگیڈیئر کی آواز پہلے تو مجھے بالکل صاف سنائی دیتی رہی، پھر اس کی آواز دور ہو گئی اور مجھے اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا ارادہ بولنے کا نہیں تھا لیکن میں بول رہا تھا۔ مجھے اپنی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ جو کچھ میں بول رہا تھا میں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی طاقت مجھے یہ باتیں کہنے سے پوری شدت سے روکنا چاہتی ہے، لیکن الفاظ اور اپنی زبان پر جیسے میرا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ میں بول رہا تھا۔ میں نے اپنی انڈین ریجمنٹ کا نام بھی بتا دیا۔ میں کہہ رہا تھا، میں نے اسے شوٹ کر دیا۔ میں بھاگ اٹھا۔ لیلا میرے ساتھ تھی۔ میں بنغازی آ گیا۔ پھر میری آواز میں لکنت آ گئی۔ میں رک گیا۔ کسی نے میرے بازو کو پمپ کرنا شروع کیا۔ میری آواز پھر سے جاری ہو گئی۔ میں لبنہ کے اناروں والے باغ والے مکان کا ذکر کر رہا تھا جہاں جرمن آرٹلری نے 3 توپیں نصب کر رکھی تھیں۔ لیلا میرے ساتھ تہہ خانے میں تھی۔ ہم فرار ہونا چاہتے تھے۔ لیلا پریشان تھی۔ ہم رات کو چھپ کر کچن میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں لاتے۔ ہم گڑھے میں چھپ گئے۔ جرمن فوجی ہے۔ میں باہر تھا۔ مجھے پکڑ لیا۔ لیلا وہیں تھی۔ کاش وہ سلون گاؤں پہنچ گئی ہو۔ لیلا، کیا تم گاؤں پہنچ گئی ہو؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ لبنہ، لبنہ، میری وجہ سے تم تشدد کا نشانہ بن رہی ہو۔ لیلا بھاگ جاؤ، جرمن آ رہے ہیں تمہاری تلاش میں، بھاگ جاؤ۔ پھر میری آواز ڈوب گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری تھی۔ پپوٹے بھاری تھے۔ جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اتنا ہوش ضرور تھا کہ مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے ڈاکٹر نے مجھے کوئی خطرناک انجیکشن دیا تھا جس کے اثر سے میں نے اپنا کچا چٹھا اپنی مرضی کے خلاف کھول دیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں انڈین آرمی کا بھگوڑا ہوں اور ایک گورے کو قتل کر کے بھاگا تھا۔
اس سے انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہوگا کہ میں نے کسی کو قتل وغیرہ نہیں کیا، بلکہ مجھے انڈین آرمی کی انٹیلیجنس نے بنغازی میں جرمنوں کے خلاف تقریب کاری کے لیے بھیجا ہے۔ لیلا کا نام بھی میں نے لے لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ جرمن توپوں کے مورچے کے قریب مکان کے تہخانے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں میرے ہی خلاف جاتی تھیں۔ میں خود پر کیا الزام دھرتا؟ یہ ساری باتیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس انجیکشن کے زیر اثر بول دی تھی، اور اس وقت میں لیلا کے بارے میں فکر مند تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ میں ایک تنگ اور نیم روشن کوٹری میں فرش پر پڑا ہوں۔ جس بات کی مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ہتکڑی نہیں لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جس کوٹری میں ہوں وہ کبھی کسی وقت ہلکے سے ایک طرف کوٹ جاتی ہے اور پھر اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے آنکھیں اٹھا کر دیوار کے اس سوراخ کو دیکھا جو روشن دان کی طرح تھا۔ ہلکی ہلکی دن کی روشنی اسی سوراخ میں سے اندر آ رہی تھی۔ یہ روشنی دھوپ کی نہیں تھی۔ لگتا تھا دھوپ باہر کی دوسری چیز پر پڑ رہی ہے اور اس کا عکس روشن دان پر پڑ رہا ہے۔ کچھ دیر میں ویسے ٹھنڈے فرش پر پڑا رہا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ میرا جسم اور سارے جوڑ سلامت تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اپنے ہاتھوں سے سر کو پکڑے بیٹھا رہا، پھر چہرہ روشن دان کی طرف کر کے ٹکٹکی باندھ کر روشن دان کو دیکھنے لگا۔ روشن دان کے اوپر باہر کو چھجا سا بنا تھا جس پر پانی کی لہروں کا دھوپ کی وجہ سے عکس پڑ رہا تھا جو کپ کپا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کسی جہاز کے کیبن یا جہاز کے اسٹور وغیرہ میں بند ہوں اور جہاز سمندر میں کھڑا ہے۔ میں روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا مگر کوٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے میں اس روشن دان تک پہنچ سکتا۔ روشن دان میں سلاخیں نہیں لگی تھی۔ شیشہ، گول شیشہ فٹ تھا۔ وہ کم از کم 15 فٹ بلند ہوگا۔ باہر کو راہداری تھی۔ ادھر سے کبھی کبھار کسی کی گزرنے سے پاؤں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ تیز تیز قدموں کی آوازیں ہوتی تھیں جیسے کوئی کسی کے آرڈر پر بھاگا جا رہا ہو۔ کوئی انسانی آواز ابھی تک مجھے باہر یا چھت کے اوپر سے بھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں روشن دان تک پہنچنے کی ترکیبوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ باہر 2-4 بھاری جوتوں کی تیز تیز آوازیں میرے کیبن کے باہر آ کے رک گئیں۔ میں جلدی سے فرش پر اسی طرح لیٹ گیا۔ دروازہ کھلا۔ 4 جرمن سپاہی اندر آئے۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور ڈنڈا ڈولی کر کے راہداری میں سے نکال کر لوہے کی سیڑھیاں عبور کر کے اوپر لے آئے۔ اوپر آ کر میں نے دیکھا کہ میں واقعی کسی پرانے جہاز کے عرشے پر ہوں۔ دونوں جانب عرشے پر اوپر سے نیچے کو مڑے ہوئے بڑے بڑے ہوادار نصب تھے۔ ایک طرف لوہے کے لنگر کی مشین تھی۔ مستور پر کوئی جھنڈا نہیں تھا۔ آسمان پر غروب آفتاب کے بعد نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جہاز ایک چٹان کے قریب لنگر انداز تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ عرشے پر ایک طرف 3 جرمن سپاہی ہاتھ میں 303 کی رائفلیں پکڑے اٹینشن کھڑے تھے۔ کیا یہ فائرنگ اسکواڈ ہے؟ جو جرمن سپاہی مجھے لائے تھے انہوں نے مجھے عرشے پر ایک جگہ بٹھا دیا اور جرمن سپاہی رائفل تانے میرے سر پر کھڑے ہو کر پہرا دینے لگے۔ باقی جو سپاہی تھے وہ اوپر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچانک مجھے پھڑپڑاہٹ کی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ہیلی کاپٹر آسمان پر نمودار ہوا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری روشنی میں اس کا سامنے والا حصہ چمک رہا تھا۔ یہ فوجی ہیلی کاپٹر تھا۔ اس پر ہٹلر کی پارٹی کا نشان مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ مجھے یہاں سے کسی غیر آباد جزیرے پر تو چھوڑنے نہیں جا رہے؟ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہیلی کاپٹر نے جہاز کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر ڈیک کے کونے کی طرف اتر گیا۔ ابھی اس کے پنکھے چل رہے تھے اور پوری طرح سے رکے نہیں تھے کہ سپاہیوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف لے کر چلے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یا تو مجھے کسی دوسرے ساحلی شہر کے قیدیوں کے کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے یا پھر کسی ویران اور بے آباد سنگلاخ جزیرے کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں جہاں ان کے خیال میں بھوک پیاس کی شدت سے میں ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤں گا۔ مجھے جرمنوں کے بھیانک تشدد اور اذیت ناک عقوبت خانوں کے مقابلے میں ایسی موت دل سے قبول تھی۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں غیر آباد ویران جزیرے سے فرار ہونے کی کوئی سبیل نکال لوں۔ میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا لال پائلٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے آنکھوں پر اینک چڑھا رکھی تھی۔ وہ انگوٹھے سے بار بار پیچھے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہیلی کے پنکھے اب ساکت ہو گئے تھے۔ ہیلی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک سیڑھی نیچے ڈال دی گئی۔ دروازے میں 2 جرمن سپاہی کندھوں سے اسٹن گنیں لٹکائے کھڑے تھے۔ مجھے اٹھا کر ہیلی کے اندر بوری کی طرف پھینک دیا گیا۔ جو سپاہی ہیلی کے اندر موجود تھے انہوں نے مجھے فوراً دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے آمنے سامنے والی سیٹوں پر بٹھا دیا۔ سیڑھی کھینچ کر ہیلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہیلی کا انجن گھرایا۔ بڑے بڑے پنکھے گردش کرنے لگے۔ وہ جہاز کے عرشے سے اٹھا اور سمندر کے اوپر سے ایک طرف کو غوطہ کھا گیا۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ نیلی آنکھوں والے درندہ صفت جرمن بریگیڈیئر اور اس کے سفاک ساتھیوں سے تو جان چھوٹی۔ اب چاہے یہ مجھے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں لے آئیں، چاہے کسی جہنمی جزیرے پر اتار دیں، کم از کم میں وحشیانہ تشدد سے تو بچ گیا تھا۔ ہیلی نے سمندر میں کھڑے جہاز کے اوپر ایک چکر لگایا اور پھر ایک طرف روانہ ہو گیا۔
میں ہیلی کی 2 سیٹوں کے درمیان فرش پر دھنسا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ نئے جرمن سپاہی جن کی آنکھیں کرنجی تھیں، مجھ پر رائفلیں تانے مجھے گھور رہے تھے۔ وہ کسی بات پر آپس میں مسکرا کر کوئی ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ میں سر جھکا خاموش بیٹھا تھا۔ ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہیلی کوئی 10-15 منٹ تک اڑتا رہا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے وہ فضا میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے پائلٹ نے منہ پیچھے گھما کر اونچی آواز میں جرمن زبان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں میرے سر پر بیٹھے جرمن سپاہی نے کوئی جواب دیا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کا دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹائے۔ پھر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرا دل ایک بھیانک خیال سے کانپ اٹھا۔ جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے ہیلی کی دونوں سیٹوں کو پکڑ لیا۔ سپاہیوں نے میرے ہاتھوں پر رائفلوں کے بٹ مارے اور پھر مجھے زبردستی اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنا دفاع کر سکتا، مجھے اٹھا کر ہیلی کے کھلے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔